اس کے لیے تو 2 گھوٹ پانی دے دو، ان کے ہونٹ سوکھ رہے ہیں، حلق کانٹا بن گیا ہے۔ تو یزیدی نماز پڑھ کے، یزیدی کلمہ پڑھ کے، ان کے نانا جان کا کلمہ پڑھ کر ان کو اہل بیت اطہار کے گھر پر رحم نہیں آیا، وہ نہیں دیکھے، کیونکہ ان کی قسمت میں صفاکی تھی، ان کی قسمت میں دوزخ میں جانا تھا، ان کی قسمت خراب تھی، تاکہ وہ بتانا چاہتے تھے آج ہم حسین کے مقابلے میں کھڑے ہیں، کل اور پلیتا قیامت تک آئیں گے، تو اب سمجھ لینا جو امام حسین کا شربت بنایا، جو امام حسین کی فاتحہ دیا، جو امام حسین کے نام پہ لنگر قائم کیا، جو امام حسین کے جلسے میں بیٹھ گیا، جو امام حسین کے جلسہ بتا کر، تو وہ وفادار رہے گا۔ جو نماز پڑھ کے بولا شربت بنانا کیسا، سمجھ لینا کہ یہ غدار ہے۔ یہ بتا رہے تھے امام حسین، پانی نہیں آیا میرے دوست، پانی نہیں آیا۔ اے حسین کے چاہنے والوں، علی اصغر کے لیے پانی نہیں آیا۔ تم دوغلا پنا کر رہے، ان کے ساتھ جا رہے ہیں ہمارے کو چھوڑ کے، ہم کو بولتے ہیں ہم سخت تقریر کرتے ہیں، ارے ہم تمہارا ایمان بچا رہے ہیں، ہم تمہارا عقیدہ بچا رہے ہیں، ہم تمہارا اسلام بچا رہے ہیں، ہم تمہاری محبت سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سن لو، پانی نہیں آیا میرے علی اصغر کے لیے، چھوٹے ننھے اہل بیت کے لیے پانی نہیں آیا۔ حرملہ بدبخت شقی کا ایک تیر اٹھایا، اور ایسا تیر جو جانوروں کو مارا جاتا ہے، اٹھا کر تیر چھوڑا، اور حلقوم میں، حلق میں ننھے علی اصغر کے تیر لگا، اور بجائے پانی کے خون پی کر علی اصغر اس دنیا سے چلے گئے، کوثر کی طرف بڑھ گئے۔ ابھی بھی آپ کو رونا نہیں آیا، ابھی آپ کے آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، ابھی آپ سمجھے نہیں کہ علی اصغر کو کیوں پیش کیا گیا تھا امام حسین نے، یہی بتانے کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ سن لو غدار کون ہے، وفادار کون ہے، یا بنا لو ایک لسٹ کو، کون منافق ہے اور کون مومن ہے، کون سچا نمازی ہے، کون دھوکے دینے والا نمازی ہے، کون سچا عالم ہے، کون فریب دینے والا عالم ہے، ایسا پہچان لو۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کے اندر وہ پہچان ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ مصلحت کے نام پر باطل سے ہم مل سکتے نہیں۔ مصلحت کے نام پر بولنا مصلحت ہے، کلمے کی بنیاد پر ایک ہے، سب کو چھوڑو۔ ارے یا اسلام بھوکے رہ کے دین کی خدمت کو سکھاتا ہے، تم بول رہے پیسہ نہیں ملے گا، نہ کو ملنے دو، حسین کا دامن تو ہے، بھوکے پیاسے رہیں گے۔ امام حسین نے تو اسی لیے پیاس اور بھوک کو برداشت کر کے بتایا، دین کی خدمت ہوٹلوں میں بیٹھ کے، بڑے بڑے جلسے کر کے، پیسے ریال داروں سے نہیں ہوتی، دین کی خدمت ہوتی ہے بھوکے رہ کے کربلا میں آنے سے۔ اس لیے مرگ یزید اصل میں، مرگ حسین اصل میں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس لیے کہا جاتا ہے مصیبتیں اٹھانا، بھوک بس دعوت ہے تو یہاں سے دور جاتے، جلسہ ہے تو گھر کے پاس نہیں آتے۔ آپ لوگوں خوش نصیب ہے جو اتنے لوگ جمع ہو گئے، ورنہ جلسے میں کوئی نہیں آتا، نہیں میرے کو ولیمے میں جانا تھا، ارے محرم میں تیرے کو شادی سوجی قبیص، محرم میں سوجی، بول رہا 3 دن کا غم ہے، ارے تیرے باپ پر ہے تو 3 دن رو تو، یہ حسین کا غم ہے جو زندگی کا غم ہے، یہی غم جنت میں لے جانے والا ہے۔ غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، یہ وہ غم ہے ہر غم سے بے نیاز کرے۔ اس لیے غم حسین میں آنسو بہانا رسول پاک کی سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی شہادت سے پہلے غم منایا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے میرے آقا کے، جس کی آنکھوں میں کربلا کے واقعات سن کے آنسو آ جاتے ہیں، سمجھ لینا وہ وفادار نبی ہے، وہ وفادار صحابہ ہے، وہ وفادار اہل بیت ہے، وہ وفادار امام حسین ہے، وہ وفادار شہیدان کربلا ہے، وہ سچا غوث اعظم کا، غریب نواز کا، بحر العلوم کا چاہنے والا ہے۔ اس لیے سن لو اچھی طرح، غم حسین مناؤ، ہم ماتم نہیں کرتے، احساس غم کرتے۔ یہ ذرا دیکھ کے رافضیوں کے پیسے لے کے رافضیوں کی طرف جا کے حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا انکار کرنا، یہ بحر العلوم کا طریقہ نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ، سب سے بڑھتا ہے۔ یہ بحر العلوم نے فرمایا، بحر العلوم نے فرمایا علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان،
محمد مصطفیٰ کا جانشی صدیق اکبر ہے. مولا والے ہم ہیں, ہم ہی ہیں. سن لو اچھی طرح, مولا والے اہل بیت اطہار والے ہم ہی ہیں جو امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں, صدیق اکبر کا ذکر کر رہے ہیں, فاروق اعظم کا ذکر کر رہے ہیں, عثمان غنی کا ذکر کر رہے ہیں. صحابہ کو بھی ماننا, اہل بیت کو بھی چاہنا, یہ اہل سنت جماعت کی علامت ہے. اس میں کاربن رہیے. اور میں بچوں سے وعدہ کیا تھا, سنو بچوں, آپ کے لیے واقعہ. امام حسن حسین ایک مرتبہ کچھ لکھ لیے, بچے تھے چھوٹے, اپنی تختی بولتے سمجھتے ہیں نا, سلیٹ پہ کچھ لکھ لیے. بچوں ادھر دیکھو, اب آپ کے لیے سنو, یاد رکھو یہ قصہ, ہر ایک کو بولو. امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام کچھ لکھ لیے تختی پر, سلیٹ پر لکھ لیے. لکھ کے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دربار میں حاضر ہوئے, یعنی اپنی اماں جان کے پاس آئے. امام حسین کی والدہ کون ہے, ماں کون ہے؟ ہاں ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے. یہ رحمت للعالمین کے قریب رہنے والے بچے ہیں. اللہ سلامت رکھے, آپ کے علم میں اضافہ کرے. حضرت آپ کی والدہ, آپ کی ماں حضرت فاطمہ ہے. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس امام حسین دوڑتے دوڑتے تختیاں لے کر آئے. کہنے لگے اماں جان یہ بتائیے میرا خط اچھا ہے یا میرے بھائی کا خط اچھا ہے؟ امام حسن. اب حضرت فاطمہ جنتیوں کی سردار, جنتی عورتوں کی سردار, رسول پاک کی بیٹی, سوچ رہے کس کا خط اچھا کہوں. اگر میں امام حسن کا خط اچھا کہتی ہوں تو حسین ناراض ہو جائیں گے, امام حسین کا خط اچھا کہتی ہوں تو حسن ناراض ہو جائیں گے. یہ میرے ہی بیٹے نہیں ہے, یہ رسول پاک کے بھی بیٹے ہیں. تو ان کو تکلیف ہوگی تو سرکار کو بھی تکلیف ہوگی. میں سب کچھ گوارا کر سکتی ہوں لیکن تکلیف سرکار کو دینا گوارا نہیں کرتی. سوچنے لگے, سوچ کے بولے بیٹا میرے سے کیا پوچھ رہے, اپنے ابا جان مولا علی سے جا کے پوچھو. امام حسین دوڑے دوڑے مولا علی کے پاس آئے, آ کے کہنے لگے ابا جان یہ بتائیے بھائی حسن کا خط اچھا ہے یا میرا خط اچھا ہے؟ اب مولا علی سوچ رہے, باب العلم سوچ رہے کہ کس کا تھا, مگر آج کل کے پکوڑے نہیں سوچ رہے. پھر ان کی طرف جا رہے لوگ, کلمہ پڑھ رہے بول کے. جانا چاہیے کیا؟ بولو بھائی انصاف سے. آپ نہیں, ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ لے رہے. کیا بولے تو انہوں کلمہ تو پڑھتے, ایسا ہوندا کلمہ. قرآن تو پڑھتے, انہوں حافظ تو ہے. چھوڑو یہ فکر, سنی بنو, غلام بنو سچے رسول پاک کے. مولا علی باب العلم ہو کے سوچ رہے, باپ ہو کے سوچ رہے, حالانکہ ان کے بیٹے کسی بھی خط کو اچھا کہتے. عموماً ہمارے پاس آیا تو ہم چھوٹے بچے کو بولتے اس کا خط اچھا ہے, بڑے کو بولتے نہیں تمہارا چھوٹا بھائی ہے نا جی. مگر حضرت علی سوچ رہے, کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ بچے میرے ہی نہیں ہیں, یہ بچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں, یہ بچے رسول پاک کے محبوب ہیں. اگر میں دونوں میں سے کسی ایک کو خط کہوں گا تو دوسرا ناراض ہو جائے گا, لہذا رسول پاک کے دل کو تکلیف ہوگی. میں سب کچھ گوارا کر سکتا ہوں لیکن رسول کو تکلیف دیوانا گوارا نہیں کر سکتا. مولا علی سوچ رہے ہیں جو خیبر میں لکڑی جھنڈے کی مارے تو پہاڑ کے اندر گھس گئی, وہ مولا یہ سوچ رہے ہیں رسول کی محبت. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, سرکار کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو مارا ایک فراس میں تو انہیں دہشت گرد کہتے. ارے جھوٹے, تو کائے کا لیڈر ہے رے؟ عاشقوں کو دہشت گرد بولتا اور ان لوگوں کو بھٹکا رہا ہے. دیکھو مولا علی کہہ رہے ہیں میں سب گوارا کروں گا مگر رسول پاک کے دل کو تکلیف دینا گوارا نہیں کروں. علی ہو کے سوچ رہے ہیں اب تو سمجھ, اب تو جان, اسلام کس کو کہتے ہیں, دین کس کو کہتے ہیں. پیسوں سے اسلام نہیں آتا, لیڈریٹ سے اسلام نہیں آتا, حسین کی مولا کی غلامی کرنے سے اسلام آتا ہے. سچ بتاؤ بھائی, آپ ہے کہ نہیں ہے بات سچی؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جو پوچھنا آپ میرے سے پوچھو, آپ شیخ کریم صاحب سے مت پوچھو. ہاں سن لو اچھی طرح, جو بات بولو میں حق کی بات کر رہا ہوں. آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا, دین آپ نہیں سمجھے. آپ کو تو یہ لوگ جو ہے نا ہمارے بچوں کو قاتل بنا دے رہے ہیں, ہمارے بچوں کو گٹکے کھانے والے بنا دے رہے ہیں,
ہمارے بچے گٹکے نہ کھائیں، امام حسین کا شربت پی کے نماز ادا کریں، دین سیکھیں، ماں باپ کا ادب کریں۔ ہمارے بچے ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، یہ لیڈری ہے؟ ارے ادب دیکھو تو کربلا کے میدان میں دیکھو، علی اصغر شہادت کی موت کی اجازت امام حسین سے مانگ رہے ہیں۔ یہ ادب، یہاں تو ماں باپ کا ادب نہیں ہے، ماں باپ کو جھڑکی دے رہے ہیں، باپ کو ایک جھڑکی، ماں کو ایک جھڑکی، دادا دادی کو جھڑکی دے رہے ہیں، چیچا پپا کو جھڑکی دے رہے ہیں۔ بے ادب ہے ہمارے پورے بچے۔ ادب ملے گا تو امام حسین کے در سے ملے گا۔ یہ ادب سیکھنا ہے آپ کو۔ ماں کا ادب نہیں، باپ کا ادب نہیں، نکل کے گٹکے کھانے، پان کھانے، رات کے 3 بچے دوشے کھاتے پھر رہے ہیں، شادیوں میں جا رہے ہیں بن سنور کے، اور اجتماع میں نہیں بیٹھتے، افضل گنج کی مسجد کو نہیں آتے، کوئی بات دین کی سننا نہیں چاہتے۔ لبرزم، یہ لیڈر آج کل کے لبرزم پھیلا رہے ہیں۔ ہم لبرزم کو رد کرنے کے لیے حسین کی غلامی دینے کے لیے آئے ہیں۔ اب بولو حسین کی غلام بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ تو امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی تختیاں سامنے ہے، مولا علی کے۔ مولا علی سوچ رہے ہیں کہ کس کے خط کو اچھا کہوں، آخر میں سوچ کے کہا بیٹا میرے سے کیا پوچھ رہے، اپنے نانا جان محمد رسول اللہ سے پوچھو۔ امام حسین دوڑتے دوڑتے آئے، آ کے عرض کرنے لگے نانا جان، نانا جان، بھائی حسن کا خط اچھا ہے یا میرا خط اچھا ہے؟ امام حسین اپنے ننھے پھول، ہونٹوں کے پھول سے جو عرض کر رہے ہیں بارگاہ نبوت میں، تو کیا منظر ہوگا وہ؟ سرکار بھی سوچنے لگے، علم غیب والے آقا سوچ رہے ہیں، قرآن جن پہ نازل ہوتی ہے وہ سوچ رہے ہیں، اللہ کے محبوب سوچ رہے ہیں، وہ ہے مقام حسن اور حسین کا، ہم کیا سمجھیں گے؟ صرف ان کا نام لے لیتے ہیں تو ہم کو نجات مل جاتی ہے۔ سب جو آپ باتوں کو سرکار سوچ رہے ہیں کہ کس کا اچھا خط کہوں، کیونکہ دونوں بھی میرے لخت جگر ہیں۔ اگر میں حسن کے خط کو اچھا کہوں گا تو حسین خفا ہو جائیں گے، حسین کے خط کو اچھا کہوں گا تو حسن ناراض ہو جائیں گے۔ میں دونوں کی خوشی کو منظور کرتا ہوں، میں دونوں کی خوشی چاہتا ہوں۔ یہ سوچ رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کس سوچ میں ڈوبے ہیں؟ تو کہا جبریل دیکھ نہیں رہے ہو، سامنے میرے نواسے، میرے بیٹے ٹھہرے ہوئے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا خط اچھا ہے، میں دونوں کو بھی ناراض نہیں کر سکتا۔ یہ سوچ رہا ہوں کیا کروں کہ جو دونوں کی خوشی حاصل ہو جائے۔ نانا خاتم النبیین، انبیاء کے امام، رحمت للعالمین، محبوب خدا دونوں کی خوشی چاہ رہے ہیں، اور یہ آج کل کے پکوڑے یزید کی خوشی چاہ رہے ہیں، اور انہوں بولے کلمے کی بنیاد پر ایک ہو کرتے۔ ہم ایسوں پہ لعنت بھیجتے، ہم کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوتے، رسول نے جو راہ بتائی ہے اس پر چلنے والے سے ایک ہوتے ہیں۔ سرکار سوچ رہے ہیں، سرکار چاہے تو جو بھی فیصلہ کرنا چاہے کر سکتے ہیں، سرکار کا فیصلے کے بعد کون کہہ سکتا ہے؟ لیکن جبریل سے جو یہ کہا تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں یا رسول اللہ۔ گئے جبریل، اللہ سے دریافت کرنے کے لیے کہا یا اللہ تیرے نبی کے نواسے فیصلہ چاہ رہے ہیں، کیا فیصلہ ہو؟ تو اللہ نے کہا ہے جبریل جاؤ جنت کا ایک سیب لے کے جاؤ، یہ سیب ہی فیصلہ کرے گا کس کا خط اچھا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سیب لے کر آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہوا؟ حضرت جبریل نے کہا اللہ نے جنت کا سیب دیا ہے، یا رسول اللہ ان تختیوں کو آپ زمین پر رکھ دیجئے، میں کچھ فاصلے سے سیب کو چھوڑوں گا، سیب جس تختی پر ٹھہر جائے گا آپ فرما دینا وہ لاڑلے کا خط اچھا ہے۔ تختیاں رکھ دی گئی زمین پر، جب تختیاں رکھ دی گئی زمین پر تو کیا ہوا؟ حضرت جبریل نے کچھ فاصلے سے سیب چھوڑا، اب دیکھو سیب چھٹ رہا، سیب چھٹ رہا، سیب چھٹ رہا، سیب ایسا چھٹا جیسے حضرت جبریل نے سیب کو چھوڑا اللہ نے کہا سیب خبردار، یہ میرے محبوب کے نواسے ہیں، یہ میرے محبوب کے لاڑلے ہیں، ایسا فیصلہ کرنا دونوں بھی خوش ہو جائیں۔ سیب گرتے گرتے دو ٹکڑے ہو گیا، آدھا امام حسن کی تختی پہ گرا، آدھا امام حسین کی تختی پہ گرا۔ اللہ نے کہہ دیا دو نواسے بھی مجھے منظور ہیں، مقبول ہیں، میں دونوں کو بھی چاہتا ہوں، اس لیے ساری امت امام حسن حسین کو چاہتی ہے۔
اس لیے یہ جلسہ رکھتے ہیں. اب بولو کس کی محبت رکھنا چاہیے, کس سے محبت کرنا چاہیے؟ امام حسن حسین سے محبت کرنا چاہیے. امام حسین حسن کی فاتحہ دلانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس لیے ہم 10 محرم کو نیاز کرتے ہیں, قبولی بناتے ہیں. اور میں ابھی اعلان سنا آتے آتے, ہمارے جناب سالم چشتی صاحب, ہمارے ناظم صاحب کر رہے تھے کہ جلسے کے بعد کھانے کا امام حسین کے صدقے کا انتظام ہے. یہ کھانا نہیں ہے, صدقہ ہے امام حسین. میں جو بھی ہمارے شیخ کریم صاحب اور ان کے جو بھی لوگ کھانے کا انتظام کرے ہیں ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہی محبتیں ہیں. ہم کربلا میں تو جا نہیں سکتے, اتنی محبت تو کر سکتے ہیں نا, شربت بنا کے فاتحہ دے سکتے ہیں. اسی کو روک لگانے کے لیے ساری دنیا حسنین کریمین کے مخالفین نکلے ہیں. ایسے میں امام حسین کے چاہنے والے شیخ کریم صاحب اور دیگر آپ محلے والے یہ لنگر کا انتظام کیے ہیں. یہ ایک ایک دانہ آپ کے پیٹ میں جا کر رحمت بننے والا ہے. سنیے آپ, مگر کھانے کو جلدی ہے کیا؟ تقریر روک دیتا ہوں, میں کھانا چاہ رہے ہیں, روک دوں تقریر, جاری رکھوں؟ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا کیونکہ میرے کو کل بھی جلسہ ہے. کل مراد نگر میں مسجد خادریہ میں جلسہ ہے. مگر آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میں نے جو بات کہی وہ حق ہے کہ نہیں ہے؟ حق ہے. یہ باتیں بتانا چاہیے. آپ کے معلومات میں اضافہ ہوا. میں کسی کے خلاف بولا؟ بولیے. میں نے کسی کے خلاف نہیں بولا, میں امام حسین کی محبت میں بولا. بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے؟ ہم یزید کی تعریف کرنے والے نہیں ہیں, ہم امام حسین کا غلامی کا دم بھرنے والے ہیں, اور آپ بھی وہی ہیں. تو لہذا آپ میں نے اگر کچھ غلط کہا ہے کچھ غلط, الحمدللہ آپ حضرات کی تائید مل گئی. تو اگر آپ سے ہم آپ کے محلے میں آئے ہیں, آپ بھی جامع مسجد افضل گنج میں آنا چاہیے. اس لیے ہمارے رکن صاحب سالم صاحب ہے کیا, نامہ لکھ رہے کیا؟ ہاں, وہ سوچ سمجھ کے لکھیے. ہمارے نوجوانوں سے کہوں گا کہ اگر آپ ہماری جماعت کے ساتھ دینا چاہیے, آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ ہاں, آپ نیک عمل پہ چلیں گے, امام حسین کی غلامی کریں گے, اور ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے, کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہونا ہے, امام حسین کی بنیاد پر. پھر کہہ دیتا ہوں کہ ہم فاتحہ دلانے والے ہیں, ہم درگاہ کو جانے والے ہیں, ہم یا غوث کہنے والے ہیں, غوث اعظم کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں, غلاف کو چومنے والے ہیں, کنڈے کرنے والے ہیں, نماز پڑھنے والے ہیں. اب آپ اس کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ تو اگر مانتے ہیں تو ہمارے رکن صاحب, ہمارے سالم صاحب آپ کے پاس آئیں گے. آپ اپنا نام اور فون نمبر ان کو لکھا دیجئے تاکہ ہمارا آپ کا رابطہ رہے, ہمارا اور آپ سے تعلق رہے. ہم آپ کے پاس آئیں, آپ ہمارے پاس آئیں. آپ تعلق رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ آپ اس جماعت کی تائید کرنا چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں؟ تو پھر اپنا نام آپ لکھائیے, فون نمبر لکھائیے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں, 10 محرم اہم تاریخ ہے جس میں امام علی مقام حسین علیہ السلام شہیدان کربلا کی شہادت ہوئی. اس کے پورے واقعات اگر آپ کو سننا ہے تو 10 محرم کو جامع مسجد افضل گنج جو اہل سنت کا پہلا مرکز ہے, آپ کو دعوت دے رہے ہیں, وہاں تشریف لائیے. وہاں میری تقریر ہوگی اور لوگوں کی بھی ہوگی. واقعات کربلا, مصائب کربلا, فضائل امام حسن حسین بیان کیے جائیں گے. صبح 10 بجے 10 محرم جمعے کی دن آ رہی ہے 20 اگست کو, صبح 10 بجے سے جلسہ شروع ہوگا صبح. اور اس جلسے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دعائے عاشورہ پڑھائی جاتی ہے. اور دعائے عاشورہ کی فضیلت یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام جس نے انہوں نے اپنی آنکھوں سے کربلا کے پورے واقعات کو دیکھا ہے, جو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں, امام زین العابدین علیہ السلام, کبھی آ کے ان کے بارے میں بھی سن لینا. ہم ان کے بارے میں بھی جامع مسجد افضل گنج میں بیان کرتے ہیں. امام زین العابدین جب بھی کوئی روزہ کھولتے آپ ہمیشہ روزے سے رہتے. کربلا کے بعد سے کبھی آپ نے مسکرایا نہیں. اور آج لوگ جو ہے شادی کر رہے محرم میں, ایسی شادیوں میں نہیں جانا. بعض تو پلیتاں 10 محرم کو شادی کر رہے ہیں. یہ محرم میں شادی نہیں کرنا. امام زین العابدین کو دیکھو, کبھی زندگی میں مسکرایا نہیں. جب بھی روزے کے بعد آپ کا خادم پانی لاتا آپ اتنا روتے کہ آنسوؤں کی دریا بہہ جاتا. خادم کہتا حضور اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو کہا کیوں نہ رو, میرا علی اکبر بغیر پیاسے کے انتقال کر گیا, شہید ہو گیا. میرا بھائی علی اصغر شہید ہو گیا.
میرا بھائی قاسم شہید ہو گیا، میرے بھائی امن و محمد چھوٹے چھوٹے بغیر پانی پیے کے شہید ہو گئے، ان کی یاد آتی ہے تو آنسو تھمتے نہیں ہیں۔ کم سے کم 10 دن تو آنسو بہائے ہیں، 12 دن تو آنسو بہائے ہیں۔ محرم میں ہم شادی کر رہے ہیں، محرم میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ ارے یہ محرم خوشی منانے کے لیے نہیں آیا ہے، امام حسین کا ذکر کرنے کے لیے آیا ہے۔ کربلا کے واقعات سنا لے، اس لیے ہماری عورتیں پہلے ہمارے گھروں میں عورتیں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر شہادت نامہ پڑھا کرتی تھی۔ آج کہاں ہے؟ عورتیں آنسو بہاتی تھی، اس لیے آج کریں کلمے کی بنیاد پر دیکھیں انہوں بھی صحیح ہے، انہوں بھی صحیح ہے۔ صحیح وہی ہے جو امام حسین کا غم مناتا ہے، ان کی یاد میں آنسو بہاتا ہے۔ سرکار کی نظر اس پہ پڑے گی، سرکار اس کو جنت میں لے جائیں گے، کیونکہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اس لیے اپنے نامہ لکھائیے اور 10 محرم کو جامع مسجد افضل گنج میں تشریف لائیے۔ یہ دعوت نامے تقسیم کر دو۔ ابھی یہ دعوت نامہ ہے، اس میں اردو انگریزی میں ہے، جو انگریزی میں پڑھنا چاہتے ہیں انگریزی میں پڑھ لیجئے، اردو میں ہے، اردو آتی اردو پڑھیے، مگر پورا ہینڈ بل پڑھیے آپ پورے نوجوان۔ انگریزی آتی تو انگریزی میں بھی ہے، اردو آتی ہے تو آپ تمام لوگ 10 محرم کو جامع مسجد افضل گنج میں آئیں گے نا بھائی؟ آپ نے دعوت نامہ قبول کر لیا، آپ 10 محرم کو کہاں آئیں گے؟ افضل گنج جامع مسجد میں، پورا زور سے بولیے، کہاں آئیں گے؟ جامع مسجد افضل گنج میں آئیں گے 10 محرم کو صبح 10 بجے، اور دعائے عاشورہ پڑھائی جائے گی۔ دعائے عاشورہ ہوگی 11:30 بجے، دعائے عاشورہ ہوگی۔ امام زین العابدین علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ جو 10 محرم کو دعائے عاشورہ پڑھتا ہے اللہ اس کو 1 سال تک کوئی مصیبت نہیں دیتا، بلاؤں سے بچ جاتا ہے۔ اگر کرونا سے بچنا ہے، آنے والی وبائی امراض سے بچنا ہے، مصیبتوں سے بچنا ہے تو دعائے عاشورہ میں شریک ہو جائیے۔ 11:30 بجے دعائے عاشورہ ہوگی، نماز جمعہ ہوگی، نماز جمعہ کے بعد بھی جلسہ رہے گا، مگر صبح 10 بجے سے جلسہ شروع ہو جائے گا۔ دعائے عاشورہ 11:30 بجے پڑھی جائے گی۔ میں آپ کا، جناب عبدالکریم صاحب کا، اور صدر صاحب کا نام کیا ہے؟ محمد یوسف صاحب، یوسف قادری صاحب آئے ہیں ہمارے یوسف۔ ارے یہ تو ہمارے قدیر پیا کے غلام ہیں۔ ارے پیا میاں، ارے قدیر ہمارے حضرت کے غلاموں میں بھائی، انہوں تو بہت قادری خدیری، اب اس سے بڑا ٹائٹل کیا ہونا۔ بیٹھیے یوسف صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہاں کے امام و مؤذن تمام محلے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حسب وعدہ جلدی ہی 5-10 منٹ میں حضور بحر العلوم، میرے آقا، میرے مولا، میرے مرشد، سندی، مولائی، بحر العلوم، شمس المفسرین، خادم القرآن، استاد الاساتذہ، شیخ الحدیث، سارے مشائخ عالموں کے استاد حضرت مولانا محمد عبدالقدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان نے جو اشعار امام حسین کی شان میں بیان کیے ہیں۔ بیٹھ جاؤ، یا ایک آدمی تقسیم کرو، پورے لوگ ٹھہرے تو کیسا ہوں گا بابا؟ بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، سنو اب حضرت نے کیا لکھا۔ ہما شاہاں سے غلامان حسین، یہ فارسی ہے، یہ فارسی میں ہے۔ ہما شاہاں، تمام بادشاہ، یہ پھٹی چل لیڈرہ نہیں، تمام بادشاہ، ہما شاہاں سے غلامان حسین، تمام دنیا کے بادشاہ حسین کے غلام ہیں۔ قدسیاں حلقہ باگوشان حسین، یعنی بادشاہ ہی نہیں، تمام فرشتے بھی ان کے غلام ہیں، خادم ہیں۔ قدسیاں حلقہ باگوشان حسین، قدسیاں ہاتھ بن کے ٹھہرتے ہیں امام حسین کے سامنے، فرشتے، ملائکہ، اور کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ سرورے جملہ جوانان بہشت، تمام بہشت کے نوجوانوں کے سردار امام حسین ہیں۔ رتبہ مرحبا رتبہ ذی شان حسین، یعنی کیا شان حسین کی، یہ حسین کی شان بیان کرنا چاہیے۔ اور کہہ رہے کہ بوسامی داد رسول مقبول، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن حسین کو بوسے دیتے تھے، بلکہ سونتے تھے، کہتے تھے کہ ان کے جسموں سے جنت کی بو آتی ہے۔
اس واسطے سے امام حسن حسین کو ریحان رسول کہتے ہیں نا، رسول پاک کے پھول ہیں جو کربلا میں لوٹ گئے. تو یہ سرکار بحرالعلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار ان کو بوسے دیتے تھے، اس لیے آفری بر لب و دندان حسین، یا حسین آپ کے لبوں پر آپ کے دندانوں پر قربان رہنا چاہیے کہ رسول ان کو چومتے تھے. اور کمال کر دیا حضرت بحرالعلوم سرکار نے. سنو کریم صاحب ادھر ادھر کو دیکھو، اب آؤ سنو بحرالعلوم کے غلاموں، یہ عقیدہ ہے میرے بحرالعلوم کا. کلمے کی بنیاد پر ایک ہونا عقیدہ نہیں ہے بحرالعلوم کا. رافضیوں سے ملنا بحرالعلوم کا عقیدہ نہیں ہے، وہابیوں سے ملنا بحرالعلوم کا عقیدہ نہیں ہے. سچا اگر غلام ہے بحرالعلوم کا تو دیکھو عقیدہ بحرالعلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا، صدیق گلشن جن سے آباد ہے. صدیق گلشن جہاں آج بھی فیض جاری ہے، خالی جو درگاہ کو چوم لیتا ہے اس کو فائدہ مل جاتا ہے. وہ ذات ہے بحرالعلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی. حضرت بحرالعلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منچ پروائے قیامت دارم، منچ پروائے قیامت دارم دستمو گوشہ دامان حسین. حضور بحرالعلوم فرماتے ہیں کہ مجھے قیامت کی پرواہ نہیں ہے. میں بولا کیا حضور آپ بحرالعلوم بول کے پرواہ نہیں ہے، آپ عالم بول کے پرواہ نہیں ہے، آپ نمازی بول کے پرواہ نہیں ہے، آپ استاد الاساتذہ پرواہ نہیں ہے، آپ شمس المفسر کہہ رہے ہیں نیدان خاموش بیٹھ. یہ تقوی پرہیزگاری کو میں بیچ میں نہیں لا رہا ہوں. منچ پروائے قیامت دارم، مجھے قیامت کی پرواہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ دستمو گوش ہے دامان حسین، دامان حسین کا کونا میرے ہاتھوں میں ہے. میں ناز کر رہا ہوں تو دامن حسین پہ ناز کر رہا ہوں. دیکھو عقیدہ بحرالعلوم کا، ناز لیاقت پہ نہیں کر رہے، ناز قابلیت پہ نہیں کر رہے، ناز تقوی پہ نہیں کر رہے، ناز اپنے خاندان پہ نہیں کر رہے. ناز کر رہے ہیں تو امام حسین کی غلامی پر ان کے دامن پہ ناز کر رہے ہیں. اور ہمارے کو بھی ناز ہے بحرالعلوم کے صدقے میں کہ ہم بھی امام حسین کے دامن کا کونا ہمارے ہاتھوں میں ہے. اس لیے جلسہ کر رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں. آخر میں مقطع میں فرما رہے ہیں سر من بات فدائے حسرت، دل و جانم ہما قربان حسین. یہ سر بھی حسرت کا اور جان و دل بھی حسرت کا امام حسین پہ قربان ہے. یہ ذات ہے امام عالی مقام کی کہ بڑے بڑے لوگ امام حسین کے قدموں پہ لوٹنا اپنی عزت سمجھتے ہیں. ہم کو یہ عزت حاصل ہو گئی. آج جلسہ کلین مرکزی مجلس السلام نے رکھا. آپ کا کام ہے کہ ہماری آواز پر لبیک کہے. آپ کو ہماری آواز پسند ہے، آپ کو تقریر پسند آئی تو آپ جامع مسجد افضل گنج میں آئیے، ہمارا ساتھ دیجئے تاکہ ہم اور آپ یزیدیوں سے لڑیں گے نا بھائی، اور بتائیں گے کہ ہم حسین کے غلام ہیں، ہم علی کے غلام ہیں، صدیق اکبر کے غلام ہیں، ہم رسول پاک کے غلام ہیں، ان کے نام لیوا ہے. آپ ہمارا ساتھ دیجئے. امید ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور آپ برابر جامع مسجد افضل گنج میں 10 محرم کو آئیں گے. کل کا جلسہ مراد نگر میں ہے، سید علی گڑھ مسجد قادریہ میں، وہاں بھی اگر آپ آ سکتے ہیں تو تشریف لائیے. میں کریم صاحب کا، یوسف صاحب کا اور تمام حضرات کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اس مسجد کو سنیوں سے آباد رکھے، امام حسین کے غلاموں سے آباد رکھے. کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ احمد، ذات پاک کے تو ممجد، جلوہ گاہ نور سرمد. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ.
ہو تم تجلی خدا ہو تم پہ جاں میری فدا ہو کیا کہوں میں تم کو کیا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الغیا سے جان جانا ہو گیا ہے ہند زندہ تیرا حسرت سناخا ہے جدائی میں پریشاں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سید الشہداء سلام علیک سبت خیر الورا سلام علیک سید الشہداء سلام علیک سبت خیر الورا سلام علیک فاطمہ کے جگر علی کے پسر نوشہ کربلا سلام علیک سید الشہداء سلام علیک سبت خیر الورا عرش کا پا زمین تھرا گئی وار صبر و رضا سلام علیک سید الشہداء سلام علیک سبت خیر الورا سلام علیک بخشوانے کو نانا کی امت گھر کا گھر لٹ گیا سلام علیک سید الشہداء سلام علیک سبت خیر الورا ربنا تقبل منا الفاتحہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ قل اللہ احد اللہ الصمد ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لي خمسة نصفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى ومنعهما والفاطمة
ارحموا یا سعادتی فی خلتی فی ذلتی یا حسین و یا حسن یا فاطمہ یا ابو تراب اللہم احفظنا من کل بلائی دنیا و عذاب الآخرہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم ربی زدنی علم والحکمۃ بالصالحین یا اللہ یا پاک و رضیار عالم تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی اعلیٰ اور عرض کے صدقے میں حضور مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کے صدقے میں سید کائنات بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سیدہ ام کلثوم سلام اللہ تمام شہداء کربلا کے صدقے میں تمام اہل بیت صحابہ کرام کے صدقے میں حضرت میر محمود صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں یا اللہ تمام اہل بیت اطہار صحابہ کے صدقے میں حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار کے صدقے میں حضرت میر محمود قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں حضور بہلول علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ رضوان کے صدقے میں ہماری جلسے کو قبول فرما دے یا اللہ یہاں جتنے حاضرین ہیں ان کے دلی مقاصد کو پورا فرما دے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے ارادی غیر ارادی گناہوں کو معاف فرما دے ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے یا اللہ ہمارے جسم میں کشادگی کو برکت عطا فرما ہماری عمر میں درازی و برکت عطا فرما یا اللہ ہم کو صحت و تندرستی عطا فرما ہم کو زمینی آسمانی سلطانی ہر بلا آنے والی بلاؤں سے ہماری ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ کرونا وائرس کی بلا اور مرض سے ہم سب کی حفاظت فرما کرونا وائرس کا پوری طرح سے خاتمہ فرما دے یا اللہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ منافقین کے شر سے محفوظ رکھ یہود و نصارہ کافروں مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھ یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما دے قبر کے عذاب سے بچا لے دوزخ کی آگ سے بچا لے میزان و پسرا سے آسانی سے گزار دے یا اللہ حوض کوثر کے پیالے عطا فرما قیامت کی ہولناکیوں پریشانیوں میں تیرا سایہ عطا یا اللہ تیرے حبیب پاک کے صدقے میں امام حسن حسین شہیدان کربلا کے صدقے میں ہم سب کو بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی ان کی پریشانی دور فرما دے یا اللہ مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما اسلام کا بول بالا کر دے اہل سنت جماعت کا بول بالا کر دے یا اللہ ہم میں جو بیمار ان کو صحت و تنسیہ عطا فرما میری بہن کو صحت و تنسیہ عطا فرما یا اللہ جن جن کے رشتہ دار ماں باپ بیمار ان کو صحت و تنسیہ عطا فرما یا اللہ جو لڑکے لڑکیاں پڑھ رہے ہیں امتحان دے رہے ہیں ان کو اعلیٰ درجے سے کامیابی عطا فرما کامیاب ہونے کے بعد اچھی نوکری عطا فرما یا اللہ جو بے روزگار ان کو اچھے روزگار سے لگا دے یا اللہ جن کی دکان اور جن کے کاروبار نہیں چلے ان کے بہتر کاروبار چلا دے نفع بخش کاروبار چلا دے یا اللہ ہر ایک کی مالی پریشانی دور فرما دے یا اللہ جو لڑکیاں اس محلے میں شادی کے قابل ہے اللہ ان کو جلد سے جلد شادی کروا دے اور ماں باپ کے بوجھ کو ہلکا کر دے میرے میں یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے جو مصیبتوں میں ان کو مصیبتوں کو ٹال دے ہر ایک کی آفت کو دفع فرما دے ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما دے یا اللہ ہم سب کو پنجاب کا نمازی بنا دے یا اللہ مسجد کو آنے والا بنا دے اس مسجد کو سجدوں سے آباد فرما دے یا اللہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہم سب کو بنا دے یا اللہ شریعت کا پابند بنا دے ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما اولیاء اللہ بزرگان دین کی محبت عطا فرما فاتحہ دینے والا درگاہ جانے والا بنا یا اللہ بدعقیدہ اور گستاخوں کی صحبت سے ہماری حفاظت فرما بدعقیدہ اور گستاخوں کے مقابلے میں ہم کو کامیابی عطا فرما بدعقیدہ اور گستاخوں کو جواب دینے کا حوصلہ عطا فرما کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کو ترقی عطا فرما اس کے کارکنوں کو صحت و تنسیہ عطا فرما یا اللہ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کے جلسوں کو کامیابی عطا فرما 10 محرم کو جامع مسجد افضل گنج میں جلسہ اور اس کو کامیابی عطا فرما ہم سب پر رحم فرما کرم فرما یا اللہ ہمارے جو ماں باپ خبروں میں ان کو کہ خبروں میں نور و سکینہ نازل فرما یا اللہ ہمارے ماں باپ کی خبروں میں جنت کی کھڑکی کھول دے ان کو رحمت نازل فرما یا اللہ ہمارے کریم صاحب کی بیوی کا انتقال ہوا اللہ ان کی خبر میں نور و سکینہ نازل فرما کریم صاحب کی بیوی کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما رحمت ان کی خبریں میں نازل فرما جن جن کے بھی رشتہ دار اس دنیا میں نہیں رہے اللہ ان کی خبروں میں نور و سکینہ نازل فرما ان کی مغفرت فرما ہم سب پر رحم فرما کرم فرما آئندہ سال ہمارے یوسف صاحب کو اور حوصلہ عطا فرما موقع دے کے یہاں آئندہ سال اس سے بھی دھوپ سے جلسہ کریں امام حسین کا اور کئی جلسے اہل سنت کے جلسہ کرنے کی انہیں توفیق و صلاحیت عطا فرما ہم سب پر رحم فرما
اس جلسے میں کریم صاحب ان کے ساتھ جتنے محلے والوں نے ساتھ دیا ہے ان کو خیر و برکت سے آراستہ پاراستہ کر دے. جتنے حاضرین ہیں ان کو خیر و خوبی عطا فرما, ہم سب پر رحم فرما, ہم جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما, جو ہمیں ضرورت ہے وہ بھی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما, ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. شکریہ.